बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि आटे का बहरान संगीन हो गया। कीमत में नॉन स्टॉप इजाफा हो रहा है। 20 किलो आटे का थैला मजीद 30 रुपए इजाफे से 1230 रुपए का हो गया। 2 रोज में कीमत 70 रुपए बढ़ गई। मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 2230 रुपए तक पहुंच गई। महकमा खुराक पंजाब खामोश तमाशाई बन गया। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन में सर्द जंग का खमियाजा अवाम भुगतने लगे। हुकूमत सरकारी गंदम जारी नहीं कर रही, जिस पर फ्लोर मिल्स मालकान रोजाना की बुनियाद पर आटा महंगा कर रहे हैं। 20 किलो आटे का थैला मजीद 30 रुपए इजाफे से 1230 रुपए का हो गया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि गंदम की सरकारी कीमत 1875 रुपए फी मन है, जबकि ओपन मार्केट में कीमत 2230 रुपए तक पहुँच गई है। जब तक सरकारी गंदम नहीं मिलेगी, आटा महंगा होता रहेगा। हुकूमत को फौरी तौर पर इकदाम करने चाहिए कि वो गंदम की रिलीज फौरी करे ताकि आवाम को आटा सस्ता मिल सके। अगर मजीद कुछ डिले किया गया तो ये मजीद आटे की कीमतें बढ़ेंगी, चूँकि गंदम कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रही और हुकूमत बतदरीज रोज योमिया इसमें इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि इन्हें किस बात की सजा दी जा रही है। इनके लिए तो 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया है। आटा तो तकरीबन में यहाँ से 860 रुपए का था और 1230 रुपए हो गया। हुकूमत को चाहिए कि आटे का रेट मुनासिब कर दें ताकि जो नॉर्मल बंदे हैं जिनका नहीं अफोर्ड कर सकते, वो गरीब आदमी हैं, वो अपना आसानी से खरीद सके। तो महंगा है, दूसरा वो मिल नहीं रहा, गरीब जो है वो परेशान है। पहले 1200 का था, इनको चाहिए 100 कम करे, 100 बढ़ा रहे हैं। और तर्जुमान महकमा खुराक के मुताबिक सरकारी गंदम जारी करने का फैसला काबीना कमेटी ने करना है, जबकि मार्केट ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फौरी इकदाम न उठाए तो आटा मजीद महंगा होगा। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। जिले इंतजामिया दूध और दही की कीमतें बरकरार रखने में नाकाम। मुनाफाखोरों ने दूध के रेट में भी खुद साख्ता इजाफा कर लिया। बाजार में दूध और दही 15 से 20 रुपए इजाफी रेट पर फरोख्त होने लगा। जिले इंतजामिया दूध और दही की कीमतें बरकरार रखने में नाकाम हो गई। मुनाफाखोरों ने दूध के रेट में भी खुद साख्ता इजाफा कर लिया। मुख्तलिफ बाजारों में मयारी दूध और दही 15 से 20 रुपए इजाफी रेट पर फरोख्त होने लगा। दूध का सरकारी रेट 100 फरोख्त 120 रुपए में किया जा रहा है। दही का सरकारी रेट 120 फरोख्त 130 रुपए में किया जाने लगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। बाजार में पानी मिला दूध भी 120 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। जो दिहाड़ीदार बंदा है, जो एक दिन में 500 रुपया 700 रुपया दिहाड़ी कमाता है, वो कहाँ से अपने बच्चों को दूध दही ला के देगा? क्या कर सकते हैं? हमारे कप्तान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है। भाई जी दूध बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, गरीब आम कितने जाए, ना बच्चे पाले के बच्चे स्कूल ले आवे। डीसी लाहौर कहते हैं कि दूध की कीमतों में इजाफे पर 6 रोज में 6 मिलियन का जुर्माना, 60 FIRs दर्ज, जबकि 200 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कीमतों पर अमल दरामद के लिए मजीद सख्ती करेंगे। गरीब लोग हैं, उनका कारोबार बिल्कुल बंद नहीं करना चाहते, मगर उसको रैशनलाइज किस्म की पेनल्टीज फिक्स की जा रही हैं। तो 60 लोगों को पर FIR हुई, 200 लोग अरेस्ट हुए और हमारा 60 लाख जुर्माना 7 दिनों में था, जो कि यूजुअली आप देखें तो पूरे महीने में इतना किया जाता है। तो इन्फोर्समेंट के मैक्सिमम स्टेप्स हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ले रहे हैं। जिले इंतजामिया को चाहिए कि वो मिलावट और जायद मुनाफा कमाने वाले अनासर के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई करे ताकि सार्फिन को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। पंजाब में महंगाई का तूफान। मसूर की दाल 21%, प्याज 22%, आटा 25% महंगा हुआ। चीनी 22%, घी 23%, फार्मी अंडों की कीमत में 37% तक का इजाफा हुआ। एक माह के दौरान चिकन 65% बढ़ा। वजीर आजम पाकिस्तान को पंजाब में होने वाले महंगाई पर पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि मसूर की दाल में 21%, प्याज की कीमतों में 22% इजाफा हुआ। 1 किलो चीनी मार्केट में तय करदा निर्ख के बावजूद 22% महंगी फरोख्त हो रही है। 20 किलो आटे का थैला शहरियों को 25% इजाफे के साथ फरोख्त किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में घी की कीमतों में 23%, फार्मी अंडों की कीमतों में 37% तक इजाफा हुआ, जबकि एक माह में चिकन की कीमत में 65.2% इजाफा हुआ है। पंजाब पुलिस की कमांड तब्दील। राव सरदार अली खान ने चार्ज संभालिया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफसरान के साथ इफ्तिताही मुलाकात भी की। एडिशनल IGs, DIG, CCPO लाहौर को आवाम की दादरसी के अहकामात। राव सरदार की कब्जा माफिया और खवातीन को हिरासत करने वालों को वार्निंग।
IG पंजाब राव सरदार अली खान की CPO आमद पर घुड़सवार दस्ते ने इस्तकबाल किया और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IG पंजाब का कहना था कि पुलिस में कामचोर और करप्ट मुलाजमीन की गुंजाइश नहीं। पुलिस ऑफिसर की कब्जा ग्रुप से दोस्ती, पार्टनरशिप या मिली भगत साबित हुई तो वो महकमे का हिस्सा नहीं रहेगा। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि हम पुलिस स्टेशन के लेवल पर पुलिस स्टेशन को ठीक करें, उसकी इस्लाह करें, ताकि पुलिस का अवाम का पुलिस पे एतमाद कायम हो। IG पंजाब ने कहा कि थाना कल्चर और पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी लाना उनकी तरजीह है। झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों को भी कानून का सामना करना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पुलिस कल्चर में जो पुलिस का एक फोर्स ओरिएंटेड परसेप्शन है, इसको सर्विस ओरिएंटेड परसेप्शन में तब्दील किया जाए। IG पंजाब ने पुलिस अफसरान के साथ पहली मीटिंग की और उन्हें अपनी तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। राव सरदार अली खान ने कहा कि खातीन और बच्चों की हैरेसमेंट पर कानूनी कार्रवाई में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं। कैमरामैन हसन अली के साथ अली साही। कल के बॉस आज मातहत बन गए। नई चीफ सेक्रेटरी का रवैया कैसा होगा? ब्यूरोक्रेसी में सवाल मौजूए बहस है। कामरान अली अफजल अपने मातहत 7 अफसरान से जूनियर हैं। इरम बुखारी, जफर नसरुल्लाह, बाबर हयात तारर, राशिद मंसूर, सैयद अली मुर्तज़ा और सैफ अंजुम नए चीफ सेक्रेटरी से सीनियर हैं। तो कल के बॉस आज मातहत बन चुके हैं। नए चीफ सेक्रेटरी का रवैया कैसा होगा? ब्यूरोक्रेसी में सवाल मौजूए बहस बन गया। कामरान अली अफजल अपने मातहत 7 अफसरान से जूनियर हैं। इरम बुखारी, जफर नसरुल्लाह, बाबर हयात तारर, राशिद मंसूर, सैयद अली मुर्तज़ा और सैफ अंजुम नए चीफ सेक्रेटरी से सीनियर हैं। इचरा के इलाके रहमानपुरा की शेर अफगन स्ट्रीट का ट्रांसफार्मर खराब है। बिजली बंद होने से इलाका तारीकी में डूब चुका है। गर्मी से सताए बुजुर्ग घरों से बाहर आकर बैठने पर मजबूर हैं। राना जन्नूर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। राना जन्नूर, बताएगा कोई मुसलसल हल क्यों नहीं निकाला जा रहा इसका? मौजूद हूँ रहमानपुरा के इलाके शेर अफगन स्ट्रीट में। यहाँ पर जो है बिजली बंद है। कहा जा रहा है कि आज शाम से यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ। देखा जाए तो नवाबपुरा फीडर जो है यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं और आए रोज़ जो है जो रहमानपुरा के इलाके यहाँ पर बिजली गायब रहती है। इस वक्त भी जो है लाइट गायब है और घरों में जो है शहरी जो मकीन है वो परेशान हैं। और यूपीएस खत्म हो चुके, बात करेंगे कुछ मकीनों से। अंकल जी, आपको बताइए कि जो बिजली बंद है तो कितनी परेशानी आपको यहाँ पे हो रही है? बड़ी सख्त परेशानी है। गर्मी का मौसम है, हवस का मौसम है। कमरों के अंदर बिल्कुल हवा नहीं है। पंखे बंद हो गए हैं, हर चीज़ बंद हो गई है और तकरीबन 2-2.5 घंटे से हम परेशान हैं। ये यहाँ के मकीनों का था कि यहाँ पर जो है बिजली बंद होने से ट्रांसफार्मर ख़राब होगा। तो काफ़ी ऐसे ट्रांसफार्मर ख़राब चल रहा था कि मुतालबा यह कि दस को देखने का कोशिश की जाए कि फिलफॉर जो इसको ठीक होगा। इस वक्त जो है सूरत हाल है यहाँ पर इलाकों में जो है इस इलाके में पूरी बिजली बंद होगा था कि यूपीएस खत्म हो चुके होंगे था। जो अपन देखा कि बुजुर्ग जो हैं ये घरों से बाहर होंगे था कि जो लेडीज़ हैं वो परेशान है, बच्चे परेशान होंगे। मुतालबा यह है कि फिलफॉर जो है इस पर काम किया जाए ताकि जो लाइट है हो सके। जी बहुत शुक्रिया। राना जन्नूर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि शहर में बादलों के डेरे हैं। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में बारिश का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शाहजेब भट्टी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शाहजेब, बताएगा महकमे मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि 24 घंटे के अंदर शहर में मुसलसल बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि अगले 4 रोज़ तक जारी रहेगा। आज सुबह भी मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत, ठंडी हवाएं चल रही थी और बादलों के डेरे जमे रहे थे और गर्मी की शिदत में भी कमी वाक़या हो गई थी। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी शहर का जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको मज़ीद बताता चलूँ कि अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो जो 70% के करीब रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद ये बताऊँ कि अगले 4 रोज़ के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि 4 रोज़ तक जो है वो बारिशें होती रहेंगी। वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और गर्मी का जोर टूट जाएगा। बहुत शुक्रिया। शाहजेब भट्टी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
شہر کی طوفان جیسی بڑھتی آبادی، حکومت کا صحت سہولیات بڑھانے کا فیصلہ۔ لاہور میں 3 ٹراما سینٹر ایمرجنسی بنے گی۔ جناح ہسپتال میں 300 بیڈ کا ٹراما سینٹر، سروسز ہسپتال میں 200 بستر کی ایمرجنسی شامل۔ وزیر اعلیٰ نے 7 روز میں پلان مانگ لیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، حنیف بطافی نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صحت کے ترقیاتی پروگرام کے جائزہ اجلاس میں ہیلتھ انشورنس پروگرام کے تحت پنجاب کی پوری آبادی کو صحت انصاف کارڈ کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سروسز ہسپتال میں 200 بستروں پر مشتمل نیا ایمرجنسی بلاک بنایا جائے گا اور ہسپتال کی عمارت کے اسٹرکچر کو بہتر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے 7 روز میں سروسز ہسپتال ایمرجنسی بلاک اور بلڈنگ اسٹرکچر پلان پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں جناح ہسپتال کے سامنے 56 کنال اراضی پر 300 بیڈز کا حامل ٹراما سینٹر اور ایمرجنسی بلاک اور فیروز روڈ پر 123 کنال اراضی پر 1000 بیڈ کے ہسپتال کے منصوبے پر وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ فیروزپور روڈ پر بننے والے ہسپتال میں 300 بیڈز پر مشتمل ٹراما سینٹر اور ایمرجنسی بلاک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے کہا کہ یہ منصوبے لاہور کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیے گئے ہیں۔ پنجاب کے 2 لاکھ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت 9 ارب روپے خرچ کرے گی، مختلف شعبہ جات کی تربیت ملے گی۔ خواجہ سراؤں کے لیے بھی مستقبل میں آگے بڑھنے کا بہترین موقع ہے۔ پنجاب حکومت آئندہ 5 سالوں میں 9 ارب روپے کی خطی رقم نوجوانوں کو مختلف شعبہ جات میں تربیت دینے پر خرچ کرے گی۔ پروگرام کے تحت 2 لاکھ نوجوانوں کو مختلف سیکٹر میں تربیت دی جائے گی، جس کے بعد وہ متعلقہ شعبوں میں کام کرنے کے اہل ہوں گے۔ خواجہ سراؤں کو بھی مختلف شعبے میں تربیت دے کر برسر روزگار بنایا جائے گا، جبکہ خصوصی افراد بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ پنجاب اسکول ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت تربیت دینے والوں میں 12 سے 30 سال کے نوجوان شامل کیے جائیں گے۔ پروگرام کے لیے غیر ملکی ڈونر ایجنسیوں سے مالی معاونت بھی لی جائے گی۔ PND بورڈ لاہور سمیت پنجاب بھر میں پروگرام کا جلد آغاز کرے گا۔ لاہوریوں کی پریشانی ختم، 12 روز بعد میٹرو بس کا پہیہ چل پڑا، 55 نئی بسیں پھر سے ٹریک پر دوڑنے لگیں، لاکھوں مسافروں نے سکھ کا سانس لیا۔ نئی کمپنی کے تحت لائی گئی 2 بسیں پہلے ہی روز معمولی خرابی کا شکار ہو گئیں، شاہدرہ ٹرمینل پر کھڑا کر دیا۔ لاہوریوں کی پریشانی ختم ہو چکی ہے، 12 روز بعد میٹرو بسیں کا پہیہ چل پڑا ہے، 55 نئی بسیں پھر سے ٹریک پر دوڑنے لگیں، لاکھوں مسافروں نے سکھ کا سانس لیا۔ نئی کمپنی کے تحت لائی گئی 2 بسیں پہلے ہی روز معمولی خرابی کا شکار ہو گئیں اور شاہدرہ ٹرمینل پر کھڑا کر دیا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، لیسکو کے نئے میٹر بھی خراب، کمپنی کو لاکھوں کا نقصان، ناقص اور غیر معیاری میٹر خریدے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹرانسفر پاور انڈسٹری کے 3 فیز میٹر میں تنصیب سے قبل ہی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ لیسکو میں صارفین کے لیے ناقص میٹرز کی خریداری کی وجہ سے کمپنی کے ساتھ ساتھ صارفین کو بھی نقصان ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ کمپنی میں خراب میٹرز کو تبدیل کرنے کے لیے جاری ہونے والے نئے میٹرز بھی خراب نکلے اور مختلف دفاتر میں 3 فیز میٹرز تنصیب سے قبل ہی خراب ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹرانسفر پاور کمپنی کے 3 فیز میٹر میں خرابیاں پیدا ہونے لگی ہیں۔ لیسکو نے لاکھوں روپے کی لاگت سے صارفین کے لیے میٹرز کی خریداری کی، جس کے بعد سٹور سے 3 فیز میٹرز کو ڈیفیکٹو کوڈ کے حامل کنیکشنز کے لیے جاری کیا گیا، تاہم میٹرز کو باکسز سے نکالنے پر اوپن ہونے کی خرابی سامنے آئی۔ 3 فیز میٹرز کو گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ میٹرز خراب نکلنے پر متعلقہ دفاتر کے افسران و ملازمین کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اوپر سے ٹیلی فون کراؤ، گیس کا نیا کنیکشن لگواؤ، SNGPL بھی سیاسی ہو گئی، بااثر افراد کے فون کھڑکنے لگے، من پسند صارفین کو ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا، عام شہری 4 سال سے دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں۔ اوپر سے ٹیلی فون کراؤ تو گیس کا نیا کنیکشن لگے گا، SNGPL بھی سیاسی ہو گئی، بااثر افراد کے فون کھڑکنے لگے، من پسند صارفین کو ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا، عام شہری 4 سال سے دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں۔ پنجاب بھر کے نرسنگ سکولز کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ التوا کا شکار، 3 ارب روپے لاگت کے منصوبے کے لیے رواں مالی سال صرف 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے، منصوبے پر کام کا آغاز ہی نہیں ہو سکا۔ صوبے کے نرسنگ سکولز کو کالج کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن گزشتہ 3 برسوں سے اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ نرسنگ سکول کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 3 ارب روپے لگایا گیا، لیکن موجودہ مالی سال کے بجٹ میں صرف 20 کروڑ روپے کی قلیل رقم مختص کی گئی ہے اور اس کے ذریعے بھی منصوبے پر عمل درآمد شروع نہیں ہو سکا۔ نرسنگ سکول کی اپ گریڈیشن التوا سے دوچار ہونے کے باعث BS ڈگری پروگرام شروع کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔
میو اسپتال ایمرجنسی میں نصب سٹی اسکین مشین 4 سال سے بند ہے. ہزاروں مریضوں کو مشکلات, علاج معالجہ تعطل کا شکار. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے مشینیں مرمت نہ کرنے پر ہٹاچی کمپنی اور ڈسٹریبیوٹرز کو 2 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا. میو اسپتال ایمرجنسی میں نصب سٹی اسکین مشین 4 سال سے بند ہے. ہزاروں مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے, علاج معالجہ بھی تعطل کا شکار. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے مشینیں مرمت نہ کرنے پر ہٹاچی کمپنی اور ڈسٹریبیوٹرز کو 2 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا. کورونا کے جعلی سرٹیفکیٹ بنانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا. ایکسپو سینٹر سے سیکیورٹی گارڈ اور ریلوے ڈسپینسری ویکسینیشن سینٹر سے ڈیٹا انٹری آپریٹر جعلی سرٹیفکیٹ بناتے ہوئے پکڑے گئے. جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بنانے والے افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں. ایکسپو سینٹر پر تعینات سیکیورٹی گارڈ پیسے لے کر ویکسینیشن سرٹیفکیٹس بنوا رہا تھا. سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے احکامات پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. دوسری جانب ریلوے ڈسپینسری کورونا ویکسینیشن سینٹر پر جعلی سرٹیفکیٹ بنانے والا ڈیٹا انٹری آپریٹر پکڑا گیا. محکمہ صحت کے حکام کے مطابق داؤد نامی ڈیٹا انٹری آپریٹر کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی زیر صدارت کمرشل کورٹس کا جائزہ اجلاس ہوا. چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ کمرشل کورٹس کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے. کاروباری تنازعات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہمارے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے. چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس میں کمرشل کورٹس کے لیے تیار کردہ مجوزہ ایکٹ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کا کہنا تھا کہ جب تک کاروباری تنازعات کو مقررہ وقت میں حل نہیں کیا جائے گا تب تک سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نہیں ہوگا. گورنر چودھری محمد سرور سے چیئرمین سینیٹ اور اپوزیشن سینیٹرز کی اہم ملاقات ہوئی. گورنر نے اپوزیشن سینیٹرز کو انتخابی اصلاحات پر حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا مشورہ دے دیا. کہتے ہیں انتخابی اصلاحات حکومت اور اپوزیشن جماعتوں اور ملک و قوم کے مفاد میں ہیں, جبکہ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی محمود جان کی قیادت میں 10 رکنی پارلیمانی وفد نے ملاقات کی. وفد نے پرویز الہی دور کے ترقیاتی منصوبوں کو سراہا. پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ اور ایوان کا بھی دورہ کیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی محمود جان, وزیر محنت شوکت یوسفزئی اور وزیر ہائر ایجوکیشن کامران بنگش کی قیادت میں 10 رکنی پارلیمانی وفد نے ملاقات کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ان کے دور کے ترقیاتی کام نہ روکے جاتے تو پنجاب آج ایک مثالی صوبہ ہوتا. شہباز شریف نے پنجاب میں ہمارے شروع کردہ ترقیاتی منصوبوں کو بند کر دیا. اب ان کی لاگت کئی گنا بڑھ چکی ہے. وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کا 82واں اجلاس ہوا. وزیر قانون کا پنجاب میں خواتین پر تشدد کے بڑھتے واقعات پر سخت تشویش کا اظہار. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم پر وزیر اعلیٰ سے لے کر نچلی سطح تک گہری تشویش موجود ہے. خواتین کے خلاف جرائم میں گرفتاریوں اور تفتیش کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے سرگرم ہیں. کہتے ہیں کہ آئندہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے تخت لاہور پر نظریں جما لی. پارٹی سیکریٹریٹ میں جیالوں کے ساتھ میٹنگز کی. بولے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں خاموش کارکنوں کو متحرک کریں گے. ہم متحرک ہو گئے نا, انشاءاللہ تعالیٰ ہو چکے ہیں, اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا 2-4-10 ہفتوں میں کہ ہوا کا رخ کس طرف جاتا ہے. میرا تو خیال ہے کہ ہمارا مقابلہ تو کسی سے بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نمبر 1 ہوں گے. راجہ پرویز اشرف نے مسلم لیگ نون سے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد نہ لانے کا شکوہ کیا. ہمیں پی ایم ایل این سے یہی گلہ ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو بار بار کہا کہ آپ نکلیں, آپ آئیں, اور ہم یہاں پر عدم اعتماد کرتے ہیں اور عدم اعتماد کو ہم کامیاب کر لیں گے. کیونکہ ہمیں یہاں بھی پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خوش تو نہیں ہیں. جیسے قومی اسمبلی میں ہم نے ثابت کیا نا جی کہ ہم نے وہ سیٹ نکالی, اور وہ سیٹ ایکچولی عدم اعتماد ہی تھا وزیر اعظم کے اوپر. صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سے سید حسن مرتضی, شہزاد چیمہ, سمینہ خالد گھرکی, اسلم گل, عثمان ملک, چودھری اختر, منور انجم, جمیل منچ سمیت دیگر نے ملاقاتیں کی. پارٹی کی تنظیم 9 سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. کیمرامین خالد محمود کے ساتھ عمر اسلم.
والٹن کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات وارڈ 4 سے نون لیگ کے امیدوار فقیر حسین کی حمایت میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر، سینئر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق، سعدیہ تیمور، آپا جمیلہ، آسمہ کاشف، آپا ساجدہ سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کی۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی وارڈ نمبر 4 سے نون لیگ کے امیدوار میاں فقیر حسین کے انتخابی جلسے میں ایم پی اے خواجہ عمران نذیر، سینئر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق، ایم پی اے سعدیہ تیمور، مسلم لیگ نون کے پولیٹیکل سیکرٹری طلحہ برگی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر خواتین لیگی کارکنان کی بھی بڑی تعداد جلسے میں موجود تھی۔ انتخابی جلسے میں ندیم محمد، سیٹ وقار، میاں منیر، ملک ذوالفقار، ملک رشید، ملک بابر، ملک نذیر، اکرم بھٹی، ملک بشیر نے بھی شرکت کی۔ انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے میاں فقیر حسین نے کہا کہ تبدیلی نے پاکستان کے غریب کو خوار کر دیا ہے، اب عمران خان کو بنی گالہ میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ آپ نے 12 تاریخ کو بنی گالہ تک یہ الیکشن کی آواز آپ نے بنی گالہ تک پہنچانی ہے۔ انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ عمران خان نے چوروں کو پہچاننے کی جو نشانیاں بتائی تھیں وہ سب ان کی حکومت میں موجود ہیں۔ جہانگیر ترین چینی چوری کر رہا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ علیمہ خان کا پاکستان اور ہے جبکہ مریم نواز کا پاکستان اور ہے۔ نکلو، آندھی آئے، طوفان آئے، کوئی رکشہ لین آئے نہ آئے، کوئی بلاوا دین آئے نہ آئے، بارانو نکلو، باہر نکلو، ایک کوئی آواز بارانو پورے شہر چو آنی چاہیے۔ شیر شیر شیر۔ خواجہ سعد رفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج جلسے میں شرکاء کی تعداد نے ثابت کر دیا کہ یہ الیکشن نون لیگ کا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ اناڑی ملک نہیں چلا سکیں گے۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے لیے مسلم لیگ کاف کی انتخابی مہم جاری۔ وارڈ 1 سے کاف لیگی امیدوار ملک عاطف کی حمایت میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ سابق ایم این اے منیر، سابق وزیر تعلیم عمران مسعود، آمنہ الفت سمیت کاف لیگی کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لاہور میں انسداد پولیو مہم 20 ستمبر سے شروع ہوگی۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کورونا کے باعث مہم متاثر ہوئی، تاہم اس بار کوئی گنجائش نہیں ہے، محنت سے اپنا ٹارگٹ حاصل کریں گے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت انسداد پولیو اجلاس ہوا۔ کمشنر لاہور نے بتایا کہ شہر میں انسداد پولیو مہم 20 ستمبر سے شروع ہوگی۔ گزشتہ سال کووڈ کے باعث پولیو مہم بھی متاثر ہوئی، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ضلعی انتظامیہ اسٹریٹجی کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیو مہم کے دن بھی بڑھا سکتی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں پنجاب یونیورسٹی سینٹ نے بجٹ 2021-22 کی منظوری دے دی ہے۔ گورنر نے اساتذہ کو کورونا وائرس میں خدمات سر انجام دینے پر اعزازیے کی منظوری دی اور 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کے معاملے پر یونیورسٹیز کو استثناء دینے کا حکم بھی دیا۔ پنجاب یونیورسٹی سینٹ کا 357واں اجلاس چانسلر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی زیر صدارت ہوا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے پولیس فورس سے کہا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے، بر وقت مقدمات درج کیے جائیں۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال، ڈی آئی جی سیکیورٹی محبوب رشید، ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری، چیف ٹریفک آفیسر سید منتظر مہدی، تمام ڈویژنل آپریشنز اور انویسٹیگیشن کے ایس پیز نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری کے نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ اوز کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ ایس ایچ اوز کے ساتھ کرائم اور آپریشن اسٹریٹجی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری کی زیر صدارت ہونے والی میٹنگ میں ایس ایس پی آپریشن وقار شعیب قریشی، انسپیکٹر اسٹیبلشمنٹ سمیت ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی آپریشن نے ایس ایچ او سے کرائم اور آپریشن اسٹریٹجی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ امریکی کونسل جنرل ولیم میکنال کا شاہی کلا کا سیاحتی دورہ، مغلیہ طرز تعمیر کے عظیم شاہکار کی بحالی کے کام کو سراہا اور شاہی دربانوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ ڈائریکٹر جنرل وال سٹی اتھارٹی کامران اشاری نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ٹورزم اور کلچر عائشہ خان اور آغا خان کلچرل سروس پاکستان کی ٹیم بھی امریکی کونسل جنرل ولیم میکنال کی آمد کے موقع پر موجود رہے۔ نواب پیلس میں محرم الحرام میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے سی سی پی او لاہور اور آغا شاہ حسین قزلباش نے خطاب کیا۔
تقریب نواب آغا جان علی قزلباش کی زیر سرپرستی منعقد کی گئی۔ تقریب کی نمائندگی آغا شاہ حسین قزلباش نے کی۔ تقریب میں وزیر جنگلات سبطین خان، CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، CTO لاہور منتظر مہدی، SP صفدر رضا کاظمی، قاسم علی قاسمی، ملک شوکت علی آوان، سید جعفر علی شاہ، علامہ مشتاق جعفری، پیر عثمان نوری، عبد المصطفیٰ چشتی اور مصطفیٰ چشتی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر آغا شاہ حسین قزلباش نے پولیس افسران اور کمشنر لاہور کا شکریہ ادا کیا۔ پہلے ظہیر میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے گروپ میچ میں سٹار کلب نے راوی کلب کو 24 رن سے شکست دے دی۔ نیو اتفاق کرکٹ گراؤنڈ فیصل ٹاؤن میں کھیلے گئے میچ میں سٹار کرکٹ کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے۔ علی اقبال 63، مدثر زیدی 26 اور احمد یار 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ راوی پاک کی جانب سے ظفر عباس نے 2 جبکہ شاہد بٹ، محمد ولید اور محمد گلفام نے ایک وکٹ حاصل کیا۔ پاکستانی کھیلوں میں پہلی مرتبہ سپورٹس فزیو تھراپسٹ کی انٹرنشپ مکمل ہو گئی۔ فزیو تھراپسٹ کو مختلف کھیلوں میں ہونے والی انجریز اور ان پر قابو پانے کے طریقہ کار سے آگاہی دی گئی۔ کھیل کوئی بھی ہو، اس کے لیے کھلاڑی کا سپر فٹ ہونا ضروری ہے۔ کھلاڑیوں کی فٹنس میں بہتری اور انجریز پر قابو پانے کے لیے فزیو تھراپسٹ کا کلیدی کردار ہے۔ PSB میں سپورٹس فزیو تھراپسٹ کے پہلے بیچ کی انٹرنشپ مکمل ہو گئی۔ آخری روز فزیو تھراپسٹ کے فزیکل فٹنس ٹیسٹ لیے گئے۔ کورس کے شرکاء نے عملی تربیت کو بہت فائدہ مند قرار دیا۔ ٹیسٹنگ ہمارا ایک ہمیں ایک پاتھ وے پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم ایتھلیٹس کی فنکشنل کیپیسٹیز جو ہیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ایتھلیٹ ہمارا کس لیول پہ جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے۔ کورس کنڈکٹر ڈائریکٹر PSB کوچنگ سینٹر نصر اللہ رانا اور ڈاکٹر فیاض کا کہنا تھا کہ اس کورس سے ایتھلیٹس کی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بیسیکلی پریکٹیکل نالج ہے، جو آپ نالج گین کرتے ہیں اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن ہے، اور وہ ہم نے انوائرمنٹ پرووائڈ کیا۔ پاکستان کے جتنا کھلاڑی ہے اس کی ریہیبلیٹیشن جو ہے نا بڑی آسان بنا دی گئی ہے، اور ہمارے پاس یہ لوگ جو ہے نا جوک در جوک آ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو آہستہ آہستہ اس کو ڈیولپ کریں گے، پراپر ایک لیب کی شکل دیں گے، فٹنس لیب کی شکل میں، تو آپ دیکھیں گا کہ ہماری ساری سپورٹس کی بہت زیادہ اچھی جو ہے نا وہ گرومنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ فزیو تھراپسٹ کو کھیلوں کی مختلف سرگرمیوں میں ہونے والی انجریز اور ان پر قابو پانے کے طریقہ کار سے آگاہی دی گئی۔ انٹرنشپ کرنے والوں میں 12 خواتین فزیو تھراپسٹ بھی شامل ہیں۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا